بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور لوگوں کی فریادیں سن رہے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی کی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اچانک ہی ایک عورت روتے پیٹتے ہوئے محل کے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ بولنے لگی کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہر حال میں ابھی کے ابھی ملنا ہے، لیکن سلطان ابھی اندر دوسرے رایا کا مسئلہ حل کرنے میں مگن تھے۔ اس وجہ سے اس عورت کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ بہت زیادہ ضد کر رہی تھی کہ اسے ابھی کے ابھی اندر جانا ہے اور اپنا مسئلہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزارنا ہے۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، اس کی اب حد ختم ہو چکی تھی۔ جب اس عورت نے اتنا واویلا مچا دیا تو ایک سپاہی پریشان ہو کر اندر گیا اور سلطان معظم کے سامنے کھڑا ہو کے درخواست کرنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک بوڑھی عورت زاروں کی طرح باہر رو رہی ہے اور ایک ہی فریاد کیے جا رہی ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، اس کو سمجھاؤ کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بات بھی سن لی جائے گی، ابھی ان کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ سپاہی نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، سلطان معظم، میں نے اس عورت کو یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ میری بات کو سن ہی نہیں رہی، بس روئے جا رہی ہے اور ایک ہی فریاد کر رہی ہے کہ اسے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی انہیں معاملہ تھوڑا گمبھیر لگا۔ انہوں نے سامنے موجود لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، میں پہلے اس عورت کی بات سن لیتا ہوں، نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بول کر سپاہی کو حکم دیا کہ اس عورت کو عزت کے ساتھ دربار کے اندر لایا جائے۔ سپاہی باہر گیا، اس عورت کو لے کر آ گیا۔ سلطان بہت گہری نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی بوڑھی خاتون تھی اور روتے ہوئے دربار میں داخل ہو رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت پریشان ہوں، میری بس ہو چکی ہے، میں آپ کو کس طریقے سے اپنی بات سمجھاؤں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان نے اس عورت کے لیے فوراً ہی پانی منگوایا اور اس کو پانی پینے کے لیے دیا اور کہنے لگے، بوڑھی خاتون، تم آرام سے اس پانی کو پیو اور اپنا مسئلہ مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ سنوں گا اور اس کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس بوڑھی عورت نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا اور ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، سلطان معظم، میری 3 بیٹیاں ہیں اور وہ تینوں ہی جوان ہیں۔ 3 راتوں سے میرے گھر میں قیامت گزر رہی ہے۔ ایک درندہ میرے گھر کے اندر آتا ہے اور میری کنواری بیٹیوں کی عزت لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا سلطان معظم، آپ کی رعایا کی بہت سی لڑکیوں کو وہ درندہ نوچ چکا ہے، ان کا خون پیتا ہے، ان کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ آپ کی رعایا میں اب کوئی بھی لڑکی کماری نہیں بچی۔ سلطان کی واضح طور پر رگیں پھولی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ ابھی اور اس وقت اس درندہ صفت انسان کو ڈھونڈے اور اس کو جان سے مار دیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی موجودگی میں ان کی رعایا کی عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خون نشام نگاہوں سے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، یہ عورت کیا بول رہی ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ میری رعایا کے اندر میں ابھی 4-5 دن گشت پر نہیں گیا تو مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ان کی آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ ان کی آواز خواتین والے حصے میں گئی تو ان کی بیگم بھی جالی کے پاس آ کر ان کی غیظ و غضب کو دیکھ کر گھبرانے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سلطان معظم اتنا زیادہ غصے میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ اتنا غصہ کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ وزیر اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کافی سارے سپاہی سہم گئے تھے۔ ان کا اس طریقے سے انداز گفتگو اس عورت کو بھی ڈرا گیا تھا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر انہیں خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے جب اپنی رعایا کی عورت کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تم ڈرو نہیں، یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ہر حال میں اس معاملے کی تحقیقات کروں گا اور اس درندہ صفت انسان کو پکڑ کر زندان میں ڈال دوں گا اور اس کو پھانسی پر چڑھا کر اس کو ابدی نیند سلا دوں گا۔ تم مطمئن ہو کر گھر جاؤ، تمہاری بیٹیوں کی عزت لوٹنے والے کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ عورت اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے خوشی سے وہاں سے چلی گئی۔ سلطان معظم کو اس بات کی بہت حیرت تھی کہ اتنے دنوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اتنی لڑکیوں کی عزت کو لوٹا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود ان کے پاس خبر اب پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے باقی تمام لوگوں کے مسائل بھی سنے اور ان کا مسئلہ حل کر کے بھیج دیا،
لیکن اب ان کی سوئی اس عورت کے مسئلے پر اٹک چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے جو آدھی رات کو گھروں میں گھس کر رایا کی لڑکیوں کی عزت کو لوٹتا ہے۔ انہوں نے وزیر سے سارے معاملے کے بارے میں بات کی کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کسی نے ابھی تک آ کر مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی۔ اگر رایا کی اتنی لڑکیوں کی عزت خراب ہو چکی ہے تو ان کے گھر والے میرے پاس آ کر اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے۔ یہ بات سن کر وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ جانتے ہیں کہ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ عورت کی عزت کو تار تار کر دیا گیا ہے تو کوئی بھی مرد اسے شادی نہیں کرتا، اور ان چیزوں سے ماں باپ بہت ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی آپ کے پاس آ کر شکایت نہیں کر پایا، اور آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب رایا کی کوئی کماری لڑکی ہی نہیں بچی ہے۔ اور یہ بات سن کر ایک دم سکتے کی حالت میں آگے خاموش ہو گئے۔ وزیر نے جب انہیں کچھ بولتا ہوا نہیں دیکھا تو ان سے اجازت چاہی اور وہ باہر چلا گیا، لیکن سلطان معظم اپنی نشست پر بیٹھے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی رایا سے غافل رہے اور ایک درندہ ان کی رایا کی لڑکیوں کی عزت لوٹ کر چلا گیا۔ وہ یہ تمام باتیں سوچ سوچ کر بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے اندر آئے تو ان کی زوجہ ان کے انتظار میں تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر آئے وہ ان کے قریب آئی اور ان کا حال حوال دریافت کرنے لگی۔ ان سے پوچھنے لگی کہ آپ دربار میں اس وقت اتنا زیادہ غصے میں کیوں آ گئے تھے؟ میں تو آپ کا جاہو جلال دیکھ کر ہی اندر کی طرف واپس مڑ گئی تھی، میں اس معاملے کو سن نہیں پائی تھی، آخر کیا بات ہوگی ہے؟ انہوں نے غمگین نگاہوں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے آج اپنی ذات پر۔ انہوں نے جب یہ بات کہی تو ان کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آخر بات کیا ہے؟ آپ اس طریقے سے کیوں بول رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہمیں اپنی رایا کا بالکل دھیان نہیں رہا۔ ہماری رایا کے اندر ایک درندہ صفت انسان بیٹھا ہے جو رات کے وقت گھروں میں گھستا ہے، ہماری رایا کی لڑکیوں کی عزت کو لوٹ لیتا ہے، ان کا خون پی کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت دردناک ہے کہ ہماری موجودگی کے اندر ہماری رایا محفوظ نہیں رہی۔ ہماری رایا کی تمام لڑکیاں اب کماری نہیں رہی ہیں، اور اس ڈر سے کہ ان کی عزت نہ چلی جائے کوئی بھی ماں باپ ہمارے پاس اس درندے کی شکایت ہی لے کر نہیں آیا۔ مجھے بہت حیرانی ہے اس بات پر کہ یہ لوگ کس طریقے کے انسان ہیں۔ عورت ذات بھی تو ایک اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے تو اس کی شکایت تو کی جائے۔ اگر یہ لوگ پہلی دفعہ میں میرے پاس شکایت لے کر آ جاتے تو آج میں اس درندے کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیتا، اب تک تو اس کو ابدی نیند سلا چکا ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے عزت بچانے کی خاطر اس انسان کو شے دی، اور وہ اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ یہ کرنے لگا۔ وہ جو بوڑھی عورت زاروں کی طرح رو رہی تھی، میں نے معلوم کیا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا سرپرست بہت پہلے ہی انتقال کر چکا ہے، اس کی 3 جوان بیٹیاں ہی ہیں۔ وہ عورت خود مزدوری کرتی ہے اور اپنے گھر کا خرچ چلاتی ہے، اور اس انسان نے اس بوڑھی عورت کی 3 جوان بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ عورت اس وجہ سے ہی اتنی زیادہ رو رہی تھی، اور میں جو جاہو جلال میں آیا تھا، مجھے حیرت ہے میری سینا، میرا وزیر اس سب کی خبر مجھ تک کیوں نہیں پہنچا پائے۔ مجھے اس بات کا غصہ تھا، لیکن عصمت خاتون میں آج بہت ملامت محسوس کر رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں کہاں تھا اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں کیوں نہیں گیا ان 4-5 دنوں میں گشت کے لیے؟ اگر میں چلا جاتا تو آج اس طریقے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا۔ ان کی آواز میں نمی محسوس کر کے عصمت الدین خاتون نے انہیں اپنے سینے میں بھینچا اور ان کو دھیرے دھیرے سمجھانے لگی کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اپنی رایا سے غافل نہیں تھے، آپ کی رایا ہی آپ کے پاس آنے میں دیر کر چکی تھی۔ اگر آپ کو پہلے اس انسان کی شکایت مل جاتی تو آپ اس کو پہلے ہی ختم کر دیتے۔ ان کے اس طریقے سے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئے اور ان کے پہلو میں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ لیکن آدھی رات کو ان کی آنکھ کسی احساس کے تحت کھل گئی اور وہ بے چین ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج پھر وہ درندہ کسی نہ کسی کی بیٹی کی عزت کو نوچنے کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں جائے گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے ہوئے بہت زیادہ بے چین ہو رہے تھے۔ ایک تو ان کی رایا ان کے پاس اس بات کی شکایت لے کر نہیں آ رہی تھی، اور دوسرا انہیں معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر وہ درندہ کون ہے۔ انہیں صرف اور صرف صبح کا انتظار تھا، کیونکہ ان کے دماغ میں جو منصوبہ بندی چل رہی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو ان کی زندگی سنور سکتی تھی اور وہ درندہ ان کی گرفت میں آ سکتا تھا۔
انہوں نے صبح کا بہت بے صبری سے انتظار کیا اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹی وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے اور وزیر کو بلا کر ان سے بات چیت کرنے لگے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے اس درندے کو پکڑنا ہے، کیونکہ اس انسان کو پکڑنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کس کے گھر میں کیا کر چکا ہے۔ وزیر سر جھکائے ان کی تمام باتیں سن رہا تھا اور اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کی بات کا کیا جواب دے۔ اچانک ہی ایک سپاہی اجازت لے کر ان کے مخصوص کمرے میں داخل ہوا، بولنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے جب اسے اجازت دی تو وہ وزیر کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، آپ کے گھر سے اطلاع آئی ہے کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے، مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا۔ جب وزیر نے یہ بات سنی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ سلطان اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے سینے سے لگا کر مبارکباد دی۔ سپاہی نے بھی وزیر کو مبارکباد دی اور وہاں سے چلا گیا۔ وزیر اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس پہنچ جائے، لیکن سلطان معظم کے آگے اس کی اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے کر پاتا۔ لیکن جب سلطان نے اس کی بے چینیت محسوس کی تو انہوں نے خود ہی اسے اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو اور اپنی بیٹی اور بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ ہنسی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن سلطان کے دماغ میں یکدم ہی ایک بات آئی۔ وزیر کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ بات ہر حال میں اس درندے کو لازمی معلوم ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ رایا کی ہر کماری لڑکی کو استعمال کر چکا تھا اور اس کے بعد دوبارہ ان لوگوں کی طرف نہیں گیا تھا، تو وہ یقیناً اب وزیر کی بیٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہے گا۔ لیکن ان کے دماغ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وزیر کی بیٹی تو ابھی صرف ایک دن کی ہے، وہ اس کے ساتھ کیوں غلط کرے گا؟ لیکن یہی ان کے دماغ میں ایک اور بات آئی کہ وہ کماری لڑکی کے ساتھ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک دن کی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وزیر واپس دربار آ گیا تو اپنا منصوبہ وزیر کے گوش گزارنے لگے کہ وزیر، آج تمہیں اپنی بیٹی کی قربانی دینی ہوگی۔ مانتا ہوں تمہاری بیٹی صرف ایک دن کی ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی عزت لوگوں کی عزت ہے، لیکن آج ایک وزیر کی بیٹی کو خود کو قربان کرنا ہوگا۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کے لیے جان حاضر ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اپنی بیٹی کی قربانی کس وجہ سے دوں۔ تو وہ کہنے لگے، وزیر تم جانتے ہو رایا کی ہر لڑکی اب کنواری نہیں رہی ہے، اور میں نے یہ بات گہرائی میں سوچی ہے کہ تمہاری بیٹی ابھی کنواری ہے۔ تم نے یہ بات دیکھی کہ وہ درندہ دوبارہ ان لڑکیوں کے پاس نہیں گیا ہے جن کو وہ استعمال کر چکا ہے، ہماری رایا کی ہر لڑکی کی ہی وہ عزت لوٹ چکا ہے تقریباً، اور اب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ بات اس کے کانوں تک پہنچی ہوگی، صرف تمہاری بیٹی ہی کنواری ہے، ہم لوگ تمہاری بیٹی کو بڑھنا کر کے بیچ چونک پر چھوڑ دیں گے اور ہم لوگ آگے پیچھے چھپ جائیں گے، جیسے وہ درندہ تمہاری بیٹی کے قریب آئے گا ہم اسے پکڑ لیں گے اور اس طریقے سے سارا سچ ہمارے سامنے آ جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ درندہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اور اس کو ہم سزا بھی آرام سے دے سکیں گے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ یکدم پریشان ہو گیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری بیٹی تو صرف ایک دن کی ہے، وہ درندہ اس کے قریب کیوں جائے گا؟ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری بیٹی کنواری ہے۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری ایک ہی اولاد ہے اور وہ بھی بہت سالوں بعد ہوئی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے، تم ایک سپاہی ہو، تم اتنی سی بات سے ابھی سے ڈر گئے تو تم آگے کی وزارت کیسے کرو گے؟ وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، میں اپنی بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے سر اس بات میں ہلایا اور رات کا 1 کا وقت ان لوگوں نے طے کر لیا۔ وزیر جب اپنی بیوی سے بیٹی لینے کے لیے گیا تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کسی صورت نہیں دوں گی، لیکن وزیر کے سمجھانے پر اور اپنی بیوی کو یہ یقین دلانے پر کہ تمہاری بیٹی سب کی حفاظت میں ہوگی، بس اس کو ہم لوگ ایک مہرے کے طور پر استعمال کریں گے، تم اسے دے دو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بیوی نے بجھے دل کے ساتھ اپنی بیٹی دے دی۔ ان لوگوں نے بیچ چوراہے پر بڑھنا کر کے بیٹی کو چھوڑ دیا اور آس پاس چھپ کر اس منظر کو دیکھنے لگے کہ آخر کون ہے وہ درندہ جو معصوم لڑکیوں کی عزت کو نوچ رہا ہے، ان کا خون پی رہا ہے۔ سب کی نگاہیں اس بچی پر ہی جمی ہوئی تھی، کیونکہ سب کے لیے اس بچے کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ سلطان خاص طور پر اس وجہ سے ہی وہاں پر آئے تھے، ورنہ یہ کام ان کا وزیر اور سپاہی کر سکتے تھے۔ اچانک ہی ان لوگوں نے جب سامنے کا منظر دیکھا وہ ان کے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔
ایک 6 فیٹ کا آدمی سر جھکائے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سلطان اور ان کے سارے سپاہی ایک دم ہوشیار ہو گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی انسان ہے۔ وہ آدمی چلتا ہوا اس بچی کے پاس پہنچ چکا تھا، جبکہ پیچھے سے 2 سپاہی دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ان لوگوں کو ڈر تھا اس بات کا کہ اگر اسے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے تو وہ بچی کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا وہ بچی لے کر وہاں سے چلا جاتا۔ اس وجہ سے یہ لوگ بہت خاموشی کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک غور سے اس بچی کو دیکھنے لگا، اور جیسے اس نے جھک کر بچی کو اٹھایا اور اس کی گردن پر جھکنے لگا، ایسے ہی سلطان کے دونوں سپاہیوں نے اسے پیچھے سے اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ وزیر اور سلطان بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور اس سے بچی چھین لی اور اس کو بندی بنا کر زندان میں ڈال دیا۔ اگلے دن دربار لگا اور اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا، اور سلطان نے گرجتی ہوئی آواز میں اس سے دریافت کیا، اے درندہ صفت انسان، تم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ وہ انسان دیکھنے میں تو کسی شریف گھر کا ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں بالکل بھی کسی شریف گھر کے انسان کی طرح نہیں تھی۔ اس کا قد کاٹ 6 فٹ تھا، اس کے بال کندھے تک تھے، لیکن اس کا چہرہ بہت معصوم تھا۔ سلطان کی بات سن کر کہنے لگا، میں کسی کو کچھ بھی بتانے کا روادار نہیں ہوں۔ آپ کو مجھے پھانسی دینی ہے تو مجھے قبول ہے، میں اف نہیں کہوں گا۔ اس کی آواز بھی کافی بھاری تھی، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ سلطان کو بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ کہنے لگے، میں تمہیں معافی دے دوں گا اگر تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہوگا کہ تم یہ سب کچھ کسی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخر سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں آپ مجھے کسی صورت پر بھی معاف نہیں کریں گے۔ میری پھانسی پکی ہے تو میں سچ کیوں بتاؤں؟ سلطان اس کی ڈٹائی پر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا، اے بدبخت انسان، جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو، نہیں تو میں نے تمہارے لیے جو پھانسی منتخب کی ہے وہ ختم کروا کر تمہارے لیے اس سے بھی بدتر سزا منتخب کر دوں گا۔ وہ انسان ایک بار پھر مسکرایا، کہنے لگا، اگر مرنا ہی ہے تو کوئی بھی سزا میرے لیے منتخب کی جائے، مجھے منظور ہے۔ سلطان پریشان ہو رہے تھے۔ جب اس بندے نے سلطان کو کافی سے زیادہ پریشان کر دیا تو ایک دم کہکا لگا کر کہنے لگا، سلطان معظم، بڑا مزہ آیا آپ کو پریشان کر کے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں کہ آخر میں یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس سب کے باوجود بھی آپ مجھے پھانسی ضرور دیں گے، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یقین جانے، میں اس بچے کے قریب صرف اور صرف اس وجہ سے گیا کہ وہ سردی کے اندر برہنہ تھی، اور میں اسے ڈکنے کی خاطر اس کے قریب گیا تھا۔ میرا اور کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ آپ کی رعایا کے اندر ایک انسان تھا جس نے میری محض 8 سالہ بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور جب میں اس سے اس بات کا حساب لینے کے لیے گیا تو اس نے مجھے بہت مارا پیٹا اور دھتکار کر گھر بھیج دیا۔ میں اس وقت کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر پایا، اور اس کو یہ دھمکی دے کر وہاں سے لوٹ آیا کہ میں یہ بات سلطان تک پہنچا دوں گا۔ اس انسان نے اس بات کے بعد میرے پورے خاندان کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے میرے ماں باپ اور میرا ایک اور بھائی جو محض 10 سال کا تھا اسے درندوں کی طرح مار کر پھینک دیا، اور میری 8 سالہ بہن جو نڈال سی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ میرے لیے یہ سب عمل کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ میں اس قدر غصے میں آ گیا تھا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس سلطنت کی کسی بھی لڑکی کو کنوارا نہیں چھوڑوں گا، سب کی زندگی برباد کر دوں گا، اور اس بدلے کی آگ میں نے تمام گھروں کی بیٹیوں کی عزت کو رون دیا۔ میں جانتا ہوں یہ میں نے بہت غلط کاری کی ہے، لیکن جب مجھے انصاف نہیں دلایا گیا تو میں نے اپنا انصاف اپنے طریقے سے لیا۔ میں نے اس انسان کو بھی ختم کر دیا جس نے سب کچھ میرے ساتھ کیا تھا، اور میرا یہی منصوبہ تھا کہ میں ہر گھر کی بیٹی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ لیکن اس بری خاتون نے پہلے ہی آپ تک یہ خبر پہنچا دی اور سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بول کر چپ ہوا تو یہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دربار میں کوئی دوسرا بیٹھا ہی نہ ہو۔ سب کچھ ساکن سا ہو گیا تھا، اور سارے لوگ سانس روکے اس انسان کی باتیں سن رہے تھے، اور لوگ جو ابھی تک اس کو درندہ مان رہے تھے اب اس کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی روٹھے بچے کی مانند لگ رہا تھا جس کا سارا خاندان ختم ہو چکا تھا اور وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ سلطان نے اس کو معافی نہیں دی تھی اور اس کو تمام بیٹیوں کی عزت خراب کرنے کے چکر میں پھانسی دے دی تھی، لیکن انہیں یہ سب سن کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان بدلے کی آگ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن انسانوں میں انسان وہی ہے جو بدلہ اس طریقے سے لے کہ دوسرا انسان اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ آئے۔ اس آدمی نے بدلہ لینے کی بجائے پوری رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو معافی نہیں ملی تھی اور اس کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔